عزیز طلبہ، آج ہم انشاءاللہ 8واں سبق پڑھیں گے۔ اس 8ویں سبق سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے متن کی ابتدا ہو جائے گی۔ متن پڑھیں گے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ مجموعی اعتبار سے یہ اسلامیات کا 8واں سبق ہے اور ترجمہ تفسیر یا یوں سمجھ لیں کہ متن کو سمجھنے کے اعتبار سے یہ پہلا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ترتیب وار ایک ایک آیت کو لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے بسم، ساتھ نام کے، اللہ کے، بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کیا شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں کریں گے، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب اسم کا معنی نام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اور الرحمن اور الرحیم، اور یہ دونوں جو ہیں الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی پھیلی ہوئی ہو، سب کچھ کو اس نے اپنے اندر لے رکھا ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کا پہنچتا ہو۔ اس شان کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب پہ وسیع ہے۔ دنیا میں اللہ سب کو نواز رہا ہے، مسلمان کو بھی نواز رہا ہے، کافر کو بھی نواز رہا ہے، بلکہ کافر بعض دفعہ بلکہ اکثر دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ آسانی میں نظر آتے ہیں۔ نیکوکار کو بھی اللہ نوازتا ہے، گناہ گار کو بھی نوازتا ہے، اور بعض دفعہ بلکہ اکثر گناہ گار اور نیکوکاروں کی نسبت زیادہ آسانی میں نظر آتے ہیں۔ تو الرحمن وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، الرحیم وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی اس نے زیادہ چیزوں کو نہیں گھیرا لیکن جہاں تک ہے وہاں پہ آخری حد تک ہے، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اس شان کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو دنیا میں مومن کافر سب پہ ہے، قیامت کے دن صرف ایمان والوں پہ ہوگی، لیکن دنیا میں مومن کافر دونوں پر ایک حد تک ہے، آخرت میں صرف مومن کے لیے ہوگی اور آخری حد تک ہوگی۔ اسی وجہ سے بعض مترجمین حضرات اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہایت کا مطلب ہے انتہا، یعنی آخری حد تک رحم کرنے والا، اور الرحمن جس کی رحمت مناسب انداز میں ہو اور سب پر ہو، اور الرحیم جس کی رحمت ہو تو خاص کچھ لوگوں پر لیکن ہو آخری حد تک۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم دونوں کا الگ الگ معنی یوں ہو گیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، اس کے حوالے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا رواج تھا کہ کوئی بھی اہم کام شروع کرتے تو اپنے بتوں کا نام اس کام کے شروع میں لیتے تھے اور اس نام سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو بتوں کے نام سے شروع کرنا یہ عربوں کا رواج تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو ابتدا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین کا آخری ایڈیشن، مکمل ایڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، اس آخری ایڈیشن کے نزول کی جو ابتدا ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے الفاظ سے، کہ پڑھیے کس کے ساتھ؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ تو یہ سورۃ العلق کی پہلی آیت ہے، یہ پہلی وحی کی پہلی آیت ہے، یعنی بتوں کے نام سے نہیں پڑھیے بلکہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو اسلام نے کس چیز کو رواج دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورتوں کے جو شروع میں لکھا ہے یہ ہر صورت کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے
جو صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز کے لیے نازل ہوئی۔ فصل کا مطلب فاصلہ، امتیاز کا مطلب فرق، یعنی ایک صورت ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہر صورت کی آیت ہے، بلکہ آیت تو یہ صرف سورۃ النمل کی ہے، لیکن باقی صورتوں کی شروع میں جو لکھی جاتی ہے تو یہ نئی صورت کی ابتدا کرنے کے لیے اور پہلی اور بعد والی صورت کے درمیان فصل اور فرق کرنے کے لیے یہ لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ کے فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے صرف 2 حدیثیں آج کے سبق میں دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام اور بے برکت رہتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع و اجزم، ہر اہم کام، ہر جائز اور اہم کام جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ اقطع دم کٹا ہوتا ہے، اجزم بے برکتہ ہوتا ہے، نامناسب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث اس کی فضیلت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، یعنی بادل جو ہے وہ ہٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطان پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی کام کریں تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کریں۔ بسم اللہ کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم کا مطلب بھی الف لام میم ہی کیا جاتا ہے، تفصیل اس کی آگے تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ ذالکہ یہ الکتاب ایسی کتاب ہے، لا ریب نہیں کوئی شک، فیہ جس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا، الف لام میم کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ یوں ہوگا، یہ کتاب ایسی ہے کہ کوئی شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو پہلی آیت جو ہے الف لام میم ہے، اس کی ہم کچھ وضاحت پڑھتے ہیں۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ ویسے سورۃ الفیل جو ہے نا آخری 10 صورتوں میں سے پہلی صورت، اس کے شروع میں بھی یہی 3 لفظ ہیں، حرف ہیں، اسی طرح اسی ترتیب سے اکٹھے ملا کے لکھے ہوئے، لیکن وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں علم، یہاں پہ ہم یوں نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں الف لام میم، یعنی یہاں پہ مل کے لکھے ہونے کے باوجود ہم ملا کے پڑھتے نہیں بلکہ کاٹ کاٹ کے ان کو پڑھتے ہیں۔ تو کاٹنے کو قطع کرنا کہتے ہیں، کاٹے ہوئے کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ حروف جو ہیں یہ جمع ہے، مقطع کی جمع مقطعات، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ الف لام میم اور اس کے علاوہ جو دیگر حروف ہیں جیسے حا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد یا یاسین طٰہٰ، اس طرح کی جو حروف ہیں یہ سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں۔ ان میں سے صرف الف لام میم جو ہے، الف لام میم کے حروف سے 6 صورتوں کی ابتدا ہوتی، جن میں سے ایک یہی سورۃ البقرہ ہے، دوسری سورہ آل عمران ہے، تیسری سورۃ العنکبوت ہے، چوتھی سورۃ الروم ہے، 5ویں سورہ لقمان ہے، اور چھٹی الف لام میم سجدہ۔ سجدہ کے نام سے 2 صورتیں ہیں، ایک حامیم سجدہ ہے، ایک الف لام میم سجدہ ہے۔ الف لام میم سجدہ یہ 21ویں پارے میں ہے اور حامیم سجدہ 24ویں پارے میں ہے۔ تو یہ 6 صورتوں کی ابتدا الف لام میم کے حروف مقطعات سے ہوتی۔ ان کے علاوہ جو باقی حروف مقطعات ہیں ان کو اور الف لام میم کو ملا لیں تو کل حروف مقطعات سے مطلقاً حروف مقطعات جو ہیں بغیر تخصیص کیے کہ کون سے حروف مقطعات ہیں، سارے حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان ساری صورتوں کی تعداد گنی جائے تو وہ کل 29 بنتی ہے۔ تو 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے۔ حروف مقطعات کا معنی کیا ہوتا ہے یا ان سے کیا مراد ہوتی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، ان جس صورت کی شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں یہ اسی صورت کا نام ہوتا ہے۔ جیسے ہم یاسین والقرآن الحکیم کی شروع میں یاسین ہے نا، تو ہم اس کا نام بھی یاسین ہی لیتے ہیں۔
سورۃ طٰہٰ کے شروع میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس بعض صورتوں کے نام تو ہم حروف مقطعات پہ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں ان سب صورتوں کے نام وہی حروف مقطعات، یہ ان کی رائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسموں میں سے قسمیں، جس طرح بعض صورتوں کے شروع میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں نا، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها یا والعصر ان الانسان لفی خسر، تو ابتدا میں جس طرح قسمیں آئی ہیں تو یہ بھی قسموں کی شکلیں ہیں جو حروف مقطعات ہیں، یہ بھی اللہ کی قسموں میں سے قسمیں ہیں۔ قتادہ اور سدی رضی اللہ عنہما یہ دونوں بڑے مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، یہ فرماتے ہیں یہ اسماء الہیہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے۔ بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، یعنی یہ خود تو اسماء الہیہ نہیں ہیں لیکن یہ اسماء الہیہ کی طرف اشارہ کرنے والے اشارات ہیں۔ بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اعجاز قرآن کا نمونہ ہے، یعنی یہ ایسے حروف ہیں جن کا مطلب کفار کے لیے سمجھنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ ایک ناممکن بات تھی، تو یہ اعجاز قرآن کا نمونہ ہے۔ اور بعض دیگر مفسرین، یعنی یہ بغیر نام کے تین قسم کے مفسرین، بعض دیگر مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے نام ہیں، جس طرح قرآن کریم کے مختلف نام ہیں نا، قرآن ہے، فرقان ہے، ذکر ہے، اس طرح فرماتے ہیں بعض دیگر مفسرین کہ حروف مقطعات بھی یہ قرآن کریم کے ناموں میں سے قرآن کریم کے نام ہیں۔ اور جمہور مفسرین جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ جمہور صحابہ، وہ فرماتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ بہتر جانتا ہے بمرادہ اپنی مراد کو، اپنا اللہ نے جو معنی مراد لیا اس کو اللہ بہتر جانتا ہے، بذالک ان الفاظ، یعنی ان الفاظ سے اللہ کی کیا مراد ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے نا الف لام میم کے حوالے سے کچھ بات تھی، اگلی آیت کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے، یہ جو سلائڈز پہ جو پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں، اور جو ساتھ زبانی طور پہ بات کہی جاتی ہے اس کو بھی یاد رکھا کریں۔